ایران کے سخت گیر لوگ تھے. یزدگرد ان کا جو بادشاہ تھا ایران، کسرا، بھائی سپر پاور کہتے ہیں اس زمانے کی، ہزاروں لاکھوں کی فوج رکھتے تھے. اتنا آسان نہیں تھا. مہم تو چھڑی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت خالد بن ولید ملک شام گئے، وہیں تھے. شام رومیوں کے قبضے میں تھا، جو رومن امپائر ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر تھی اچھی طرح سے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں ایران کے ان علاقوں میں مہم چل رہی ہے، مسلمان گئے ہوئے ہیں، کچھ علاقے فتح ہوئے. تو آپ نے اسی مہم کو اور تازہ کرنے کے لیے اپنی خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دیا. خلافت میں آنے کے بعد خطبہ دیا اور مسلمانوں کو ابھارنے لگے. تقریباً 20 دنوں تک کوئی آئے نہیں. پھر اس کے بعد جلال فاروقی ایسا تھا، آپ کے خطبے نے ایسا جوش بھر دیا کہ مدینہ طیبہ اور اطراف کے سارے مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے کہ ہم جائیں گے اس ایران کی طاقت کو تاخت و تاراج کریں گے. اب اس فوج کو جب حضرت عمر فاروق نے جمع کیا، ابو عبید ثقفی ہیں، بنو ثقیف قبیلے کے صحابی تھے، ان کی سپہ سالاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے فوج روانہ کی. اور یہ فوج نکلی، پھر ایران کی ان سرحدوں میں داخل ہونے لگی. ایران کے یزدگرد کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو چونکہ پہلے ہی جنگوں میں خالد بن ولید نے ان کے دانت کھٹے کر رکھے تھے، انہیں پتا تھا، تو اپنا مشہور و معروف پہلوان، جس کو آج بھی دنیا نام سے یاد رکھتی ہے، رستم پہلوان، یہ ایران کا پہلوان ہے اور اس کی پہلوانی کے چرچے پوری دنیا میں تھے. رستم کو تیار کیا اور 20,000 کی فوج دے کر کے یزدگرد نے بھیج دیا مسلمانوں کی اس فوج کو روکنے کے لیے. حضرت ابو عبید ثقفی یہ بڑے جوش میں نکلے تھے اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تقریباً 2,000 تھے. 2,000 ان صحابہ کو لے کر کے وہ عراق میں پہلے داخل ہوئے. عراق کے کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے فرات کے آگے جا رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا، اس کے باوجود حضرت ابو عبید فرات کے اس پار گئے. ایرانی اس وقت جو لڑتے تھے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر لڑتے، اور عرب جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے. گھوڑوں کا رواج تھا اور ان کے ہاتھی پر بیٹھ کر سوار ہو کر آتے، اور ان کے دیو پیکر ہاتھی ایسے تھے کہ جب وہ میدان میں آئے تو ان کے گھوڑے بدک گئے بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر، ہاتھیوں کو. تو مسلمان پسپا ہو گئے، پیچھے کی طرف ہٹنے لگے. اور اسی اسنا میں ایرانیوں کے ہاتھیوں کے حملے سے حضرت ابو عبید ان کے نرغے میں آ گئے اور ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ میں دبا کر اپنے پیر میں ان کو کچل دیا، وہ شہید ہوئے. تو یہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو اس کا بڑا قلق ہوا. تقریباً 700 یا 800 کے قریب مسلمان وہاں شہید ہوئے. اور دریائے فرات ہے عراق میں اور دریائے دجلہ ہے. اب ان حالات کے چلتے ہوئے جنگیں کثرت سے چل رہی ہیں. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے سپہ سالار بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 کا لشکر تیار کیا. یہ مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا جس میں بدری صحابہ تھے، احد کے صحابہ تھے، فتح مکہ کے صحابہ تھے، یہ عظیم صحابہ اور شہزادے صحابہ کے جتنے تھے سب شامل تھے. اور اس میں اتنا جوش تھا کہ خود حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے اس جنگ میں آنا چاہتے تھے. آپ کو لوگوں نے روک دیا کہ مدینہ کو خالی نہیں کیا جا سکتا، آپ یہاں رہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسی تنبیہ کر کے بھیجا تھا حضرت عمر نے کہ ہر منزل کا مجھے نقشہ کنٹینیو بھیجتے رہے، یعنی بالکل کانٹیکٹ میں رہے، اور ہر جگہ کیا کیا حالات ہیں قاصد کو فوری طور پر بھیجتے رہے. اس وقت نظام قاصد کا تھا. تو حضرت عمر کو عراق کے چپے چپے کا علم تھا. آپ نے جنگی ترتیب ایسی دی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج کر، یہ وہی فوج ہے میرے عزیزوں تاریخ کی جو عراق کی سرزمین پر اتری اور ایرانیوں کے مقابل میں آئی. تو ایرانیوں نے مہران اور جازوے نام کے 2 بڑے سپہ سالاروں کو بھیجا تھا تقریباً 1 لاکھ کی فوج دے کر.
اور یہ ہے جنگ قادسیہ جو مشہور ہے جنگوں میں. جنگ قادسیہ کا نام اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا. ایک بہت ہی عظیم جنگ لڑی گئی, آسان نہیں تھی. 20,000 صحابہ اور اس کے بعد ان کی 1 لاکھ کی نہیں بلکہ 2 لاکھ کی فوج ہو گئی, اور ان میں ہاتھی, بڑے بڑے قسم کے پہلوان سب جمع ہوئے. قادسیہ کا یہ میدان حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں لڑا جانا تھا. پہلا ہی دن ایسا تھا کہ کثرت سے مسلمان شہید ہوئے, لیکن پیچھے نہیں ہٹے جنگ قادسیہ میں. اور یہ جنگ ایسی تھی جہاں صحابہ اپنا جگر نکال کر رکھ چکے تھے. کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے, طویل وقت. جنگ قادسیہ میں ایک صحابی حضرت خنسا, یہ پہلے زمانے جاہلیت کی شاعرہ تھیں, شعر و شاعری کرتی تھی, اور ان کی شعر و شاعری ایسی مشہور تھی جب کوئی مرتا تھا عرب میں تو اس پر مرثیہ بولا جاتا تھا. مرثیہ ماتم کرنے کے لیے, رولانے کے لیے شعر بولتے تھے. تو یہ خنسا اس بات میں مشہور تھی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا, تو اپنے بھائی اور باپ کے انتقال کے وقت جو انہوں نے مرثیے پڑھے تھے, عرب لوگ 2 سال تک سن کر روتے تھے. انہوں نے 2 سال تک رلایا ہے, نئے نئے شعر بول بول کر کے لوگوں کو رلایا, جیسے آج ماتم کی مجلسوں میں رلایا جاتا ہے. تو اس وقت یہ ماتم کا رواج تھا, نوحہ کرتی تھیں عورتیں, اور عرب کی جاہلیت میں مرنے پر اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے تھے. یہ وہ خنسا ہیں جو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ. اللہ اکبر. دین اسلام جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو تبدیلی کیسے آتی ہے. یہ وہی خنسا ہے جنگ قادسیہ کے لیے جب مدینے میں صحابہ جمع ہو رہے تھے, یہ خاتون دوڑی دوڑی حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا میرے 4 بیٹے, میں چاروں کو بھیجنا چاہتی ہوں. 4 لڑکے. لوگوں نے تو یہ دیکھا حضرت خنسا صحابیاں ایمان لا چکی ہیں, 4 جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنگ میں لے آئی تھیں. اب یہ مرثیے کے شعر نہیں پڑھتی تھیں, غم کے اشعار نہیں پڑھتی تھیں, بلکہ جب مجاہدین میدان میں اترتے تھے ان کو جوش دلانے کے ایسے اشعار پڑھتی کہ کوئی پیچھے مڑنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. عورت بول رہی ہے, عورت کے شعر و شاعری ہیں, تو اپنے بیٹوں کو اپنے اشعار سے ایسا مضبوط کر کے میدان میں اتاری تھیں. کہاں ہیں وہ مائیں آج بچوں کے لیے خوف زدہ ہوتی ہیں؟ کہاں وہ ماں ہے جو 4 جوان بیٹوں کو میدان میں اتار کر پھر پیچھے کھڑی ہو کر شعر و شاعری بھی کر رہی ہیں, صرف اس بات پر کہ تم دنیا کی اس عظیم قوم سے وابستہ ہو جس کا امیر محمد رسول اللہ ہے, جس کے رسول محمد رسول اللہ ہے. وہ اشعار میں ایسی باتیں کہتی. اتفاق ایسا ہے کہ اس جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے. 4 بیٹے ایک ساتھ انتقال کیے ہیں. تو عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خنسا اب کیسے مرثیہ پڑے گی. بھائی کی موت پر تو 2 سال رلایا, باپ کی موت پر تو 2 سال رلایا, 4 بیٹے مر گئے, اب کیا پڑے گی اور کتنا رلائے گی. لوگوں نے آ کر کہا اب کون سے مرثیے پڑھو گی. حضرت خنسا نے کہا 4 بیٹوں کی موت پر اب میں یہ پڑھوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اسلام پورا دل بدل دیتا ہے. زمانے جاہلیت کے سارے کام بدل جاتے ہیں. یہ آج کیسی بات ہے کہ اسلام میں پیدا ہوئے, اسلام میں بڑے ہو, لیکن جاہلیت کے افعال اور کردار آج بھی تمہارے اندر پائے جاتے ہیں. کچھ ہندوؤں کے, کچھ کرسچنوں کے, کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں کے. تمہارے گھروں میں یہ سب رسومات گھر کرنے لگ گئے. وہ ایسے تھے کہ دین میں آنے کے بعد پرانی ساری چیزیں ایسے نکال دیتے تھے. تبدیلی آتی تھی. جنگ قادسیہ ہے. جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص نے بڑی جواں مردی کے ساتھ سپہ سالاری کا حق ادا کیا, اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. یہ 3 دن تک چلی جنگ. اور اس کے بعد حضرت اسما کی یہاں پر وہ کارکردگی بیان کے قابل ہے. حضرت اسما یہ صدیق اکبر کی بیٹی, انہوں نے دیکھا یہاں پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے. وہ جنگ قادسیہ میں ہو کہ جنگ یرموک میں ہو, لیکن بہرحال میں
बीच में ये सहाबा के साथ उन सहाबियात की कारकर्दगी बताता हूं कि वो सब औरतों के खीमों में आई और कहा, ऐ औरतों जमा हो जाओ, क्या चाहती हो? हमारे पास दो ही रास्ते हैं। अगर हमारे मर्द जितने हैं शहीद हो गए, अगर ये मारे गए, तो हमारे पास दो ही रास्ते, या तो दुश्मन कौम की बांदी बन जाएंगे हम, वो गुलाम बनाकर हमें ले जाएंगे कनीज बनाकर, कुफ्फार और मुशरिकीन के हाथों में बांदी बन करके रहना पड़ेगा, या अगर बच करके वापस भी जाओगी तो बेवा बन करके रहना पड़ेगा। दो में से एक चीज है तुम्हारे पास। औरतों ने पूछा क्या करना है? कहा उठो और अपने जवानों को जोश दिलाओ। तो उनके जो खीमे लगते थे, झोपड़ियां होती थी, चार चार लकड़ियां गाड़ करके उस पर पर्दा डालकर खीमे बनाए जाते थे। हजरत अस्मा ने कहा चार औरतें खीमे की चार चोब लकड़ियां उठाएं और दौड़ पड़े। तो औरतें वो खीमा उखाड़ करके मैदान में दौड़ती थी। शाम का वक्त था और ये जो लश्कर मुकाबिल में था ये देख करके घबरा गया। उन्होंने कहा कि ना इसमें इंसान नजर आता है ना कोई फौजी है, ये तो झोपड़ियां खुद ही चलती आ रही हैं, ये घर चलते हुए आ रहे हैं हमारी तरफ। ऐसी भगदड़ मची थी उनके अंदर कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते थे। पता नहीं उनके जानवर कितने उनको कुचल गए। इनके इस किरदार पर मुसलमानों को फतह अजीम हासिल हुई थी। जंग कादसिया के बाद ईरान में ऐसी बात फैल गई कि अब ईरानियों की ताकत खत्म होने लगी। मेरे अजीजों, एक एक जंग में 10-10 हजार ईरानी मारे गए हैं। ये मामूली बात नहीं थी उस वक्त। उनके दौर में कभी 2000 कभी 10,000 मुकाबिल में होते रहे। अब उसके बाद मुसलमानों का ये जब गफीर साद इब्न अबी वक्कास के साथ दरियाए दजला पर आया। अब तारीख की वो अहम बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं, दौरे फारूकी की। ये इराक पूरा फतह कर चुके थे, अब ईरान की सरहद के अंदर दाखिल होना था। अब बचा कचा ईरान जो पर्शियन एम्पायर है, उन्होंने अपने ईरान को संभाल रखा था। दूर दूर सरहदें फैली थी, मुसलमान चलते चलते सरहदों में अंदर आ गए थे। जो आज का ईरान है, इतना ईरान बचा उनके हाथों में बचा था। अरे बादशाह के लिए कुछ तो छोड़ो। अब ईरानी बादशाहों ने दरियाओं के किनारे पूरी फौज लगा रखी थी कि मुसलमान कहीं से पार होकर के इस सरहद के अंदर ना आ जाएं, और दरिया दजला के ऊपर जितने पुल बने थे, ब्रिज, सब तोड़ डाले कि दरिया उबूर करके पार करके कोई आ ना सके, क्रॉस ना कर सके। लेकिन सहाबा का जोश और जुनून ऐसा था कि वो कहीं को रुकने वाले नहीं थे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, थमता ना था किसी से सैले रवा हमारा। जब वहां पहुंचे तो साद इब्न अबी वक्कास के साथ जो सहाबा थे उनसे उन्होंने पूछा कि अब क्या करना है, आगे बढ़ना है? सहाबा ने कहा आगे तो बढ़ना है, रास्ता कहां है? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा चलो इसी दरिया में घोड़े डाल देते हैं। दरिया वो छोटे पानी का नहीं है, अंदर जाने के लिए भी 10 मिनट की गहराई। अंदर अगर डूबना भी चाहे 10 मिनट तक जाता रहे। दुनिया की गहरी नदियों में से है दरिया दजला, और चौड़ाई भी काफी है। और उसमें घोड़े डालने की बात कर रहे हैं। किसी एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा कैसे डाले, नहीं, अमीर की इताअत मेरे आका से उन्होंने ऐसी सीखी थी, आंख बंद करके सबों ने घोड़े डाल दिए। साद इब्न अबी वक्कास ने पहला घोड़ा उस नदी के ऊपर डाला था, और घोड़ा नदी पर दौड़ता हुआ ऐसा गया था, ऐसा कि घोड़ा पानी उछालता रहा, लेकिन घोड़े के पांव अंदर नदी के अंदर नहीं धंसते थे। जब सहाबा ने देखा सिपह सालार का घोड़ा पानी को उबूर करता हुआ जा रहा है, सबों ने घोड़े डाल दिए। और दरिया पर चलते हुए ये पहली जमात है, दरिया पर दौड़ता हुआ ये पहला लश्कर है। और ईरानी फौज जो वहां खड़ी थी, उन्होंने जो जुमले कहे थे, तारीख तबरी में आज भी मौजूद है। फारसी में उन्होंने कहा था देवा आमदंद, देवा आमदंद, देव लोग आ गए हैं, जिन्नात आ गए हैं हमारी सरहद में। भला आज तक कोई इंसान पानी पर चलता हुआ नजर आया? लेकिन उन जालिमों को यह पता नहीं था ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है। मौला अगर चाहे तो दरिया भी इनके लिए रास्ते बना दे। इसी को इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ईरान की सरहदों में दाखिल हो गए
اب جو ایرانی فوج منتشر ہو گئی، خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی، یزدگرد کے پاس جا کر کی خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے۔ اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا، لڑنے سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں، لیکن اب کے ڈاکٹر سرجری یا نئی میڈیکل تحقیقات سے بتا دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہوتا تھا۔ بہت سارے مر گئے مسلمانوں کی آمد کو سن کر کہ یہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو چکے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں داخل تو ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کسرا بادشاہ کی طاقتور فوج کو زیر کرنا ہے۔ اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی، پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا اور کمک بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے۔ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد۔ جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بتاتا ہوں، وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے، قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے، عراق کیسے فتح ہو رہا ہے، ایران میں کیا چل رہا ہے۔ روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے، اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے، جو قاصد کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا، جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ، ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے۔ وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا، اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے۔ ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا، ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا۔ لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے، میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا، دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا، وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی۔ وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا، وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے۔ حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے مدینے میں۔ مدینے والوں نے دیکھا، اس گھوڑے سوار کو کہا، ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ وہ ڈر کے مارے اتر گیا، کہا یہ امیر المومنین ہے، میں ان کے لیے خبر لے آیا۔ حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور دوڑو اور خبریں سناؤ، اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی، اسلام کی پھیلنے کی بشارتیں۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو۔ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں۔ یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہتے صحابی یعنی چہتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا، حضرت خالد بن ولید وہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے، اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا، اور وہاں کے بطریق کو یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا اس کے گھر بیٹا ہوا تھا، وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے، اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا، اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پیتی جتنا بھنگ پیا تھا سب نکل گیا، اور سب دوڑے دوڑے بدکے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی۔
ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے، اور اسی اسنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا، ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا۔ یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا، اس وقت کے سپر پاور، دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی ہے۔ ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد، وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے، فوجیوں کو۔ عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، حمص چلا گیا ہے، اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا، اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا۔ قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف، بڑی بڑی دیواریں، اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا۔ کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے، جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی، اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا۔ اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے، جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی۔ تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو پتا چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ لڑنا تو تھا نہیں۔ یہ محاصرہ 40 دن تک چلا، یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے۔ پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے، تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک، عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے، ہم لڑنا مشکل ہے، ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں۔ کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں، اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے۔ تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا، اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا، ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ، صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں۔ جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ آئے ٹھیک ہے، ہم صلح کریں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شانہ شوکت کے ساتھ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے۔ ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی، آدھے لباس میں، برہنہ لباس میں، اور دولت سے مزر کے جو انبار بچھا دیے ہیں سڑکوں پر۔ ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے، آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں، مہینوں سے فوج دور رہتی ہے گھروں سے تو ان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں، یہ سوچ کر کے کبھی بھی فوج کو توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کی جاتی رہی، عیسائیوں کی طرف سے ہوتی رہی۔ ان کو نفسانی خواہشات میں مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی، اللہ اکبر، کمال استقامت ہے۔ استقامت اللہ نے کیسے دی؟ آپ کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے۔ اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہا آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم کو برائی سے یاد کریں گی، تم پر لعنت بھیجی جائے گی، اور اگر تمہارا قدم صحیح سلامت رہا تو قیامت تک آنے والے تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں گے، خوشیوں سے یاد کیے جائیں گے۔ وہ جوانوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا بس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ جب میرے آقا مدینے کے بازار میں گزرتے تھے تو آنکھیں نیچی کر چلتے تھے، حضور کی نگاہیں نیچی ہوتی، بس تم اس سنت پر عمل کر کے جاؤ اے نوجوانوں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان،
نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے تمہاری نظر دھوکہ کھاتی ہے. تم اجنبی عورتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہو یا جو ناجائز ہے اس کی طرف نظر ہی ڈالتے ہو, یہاں سے تمہارا پورا جسم بدل جاتا ہے. نظریں تمہارے دل کے اندر حرکتیں پیدا کرتی ہیں, پھر یہ کام نظریں تمہیں زنا تک لے جاتی ہیں. الیاذ باللہ, نظر سے بچنا بہت ضروری. حضرت خالد بن ولید کی اس تقریر کے بعد وہ سارے نوجوان سپاہی جانتے ہو کیسے چلتے ہوئے جا رہے تھے. آج بھی ہم نے فوجیوں کے پریڈ دیکھے ہیں, یہ آج بھی فوجی چلتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ جس طرح سے چلتے ہیں ان کی اپنی چال ہوتی ہے فوجیوں کی, لیکن خالد بن ولید کے لشکر کی چال ہی الگ تھی. روایت کرنے والے بتاتے ہیں وہ ایسے چل رہے تھے اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا. اس طرح سے ساکت و جامد سیدھے سیدھے چلے گئے. بازار میں کھڑی ہوئی بہرنا عورتیں ان کو اپنی طرف بلاتی رہ گئیں, دامے فریب میں پھنسانے کے لیے حربے کرتی رہیں. ایک جوان نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا ہو, کسی نے نہیں دیکھا. پورا بازار سر کر لیا اور قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے. ادھر یہ عیسائی بدماش شراب پی رہے تھے اور سوچ رہے تھے یہ بھٹک گئے ہوں گے, اور اس فتنے میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں گے اور ہماری فوج ان کا مقابلہ کر سکے گی جب یہ عیاش ہو جائیں گے. لیکن سب کو صحیح سلامت قلعے کے پھاٹک پر پہنچے ہوئے دیکھا. عیسائی پادری ہکا بکا رہ گیا, چابیاں لایا اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیا, کہا لے لو یہ تمہاری ہیں, آپ اس قلعے کے مالک ہیں, لیکن آپ قلعے کا دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو. خالد بن ولید سے اس عیسائی پادری نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے تم نے جو جماعت جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے یا فرشتوں کی ہے؟ ان کے دلوں کے اندر خواہشات ہے یا نہیں, ان کے اندر نفس ہے یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کچھ نہیں کہا. تصور میں یہی کہا ہوگا. آپ نے فرمایا حضرت خالد بن ولید نے, اے نادان عیسائی تو ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے دیکھا ہو ان کے سامنے بھلا دنیا کا حسن کیا مانے رکھتا ہے. ہاں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اعلی حضرت نے سچ کہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. حضور کے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ تلوے کا حال یہ ہے کہ آپ کا تلوا دیکھ لوں تو کسی کا چہرہ اچھا نہ لگے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے شیدائی صحابہ کو کوئی خرید نہ سکا. سیدنا خالد بن ولید نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا. فتوحات بڑھتی گئی. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دینے والے خالد بن ولید پھر ایران میں بھی داخل ہو گئے. ایران کی بچی کچی سلطنتوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا. ایران میں پرچم اسلام لہرانے لگا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو چھیڑ ہی چکے تھے. روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا, ہرقل موجود تھا, عظیم الروم جس کو کہتے ہیں. ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی. یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے. سپر پاور جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے, ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے, مال دینا ہے مال دیں گے. یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے, جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں. کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں, جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے. جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا, کوئی دوسرا آ کر حملہ نہیں کرے گا, ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا. وہ ٹیکس ہے. آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر. جزیہ, ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا, جزیہ کہتے رہتے ہیں. اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان, جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے. کیا ظلم نہیں ہے؟
मुसलमानों से नहीं लेते थे लेकिन गैर मुस्लिमों से लेते थे। अरे नादानों, आज भी ये सिस्टम है, आज भी ये सिस्टम है। हमारा मुल्क खुद हमसे टैक्स लेता है, चाहे यहां हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो। और किस बात के लिए लेता है? क्या ये तानाशाही है? होगी, लेकिन असल इसका मकसद टैक्स लेने का यह होता है कि हुकूमत हर शहरी की हिफाजत की जिम्मेदार होती है कि तुम्हारी हिफाजत हमारी जिम्मे है, इसके लिए टैक्स दिया जाता है हुकूमतों को। जिजिया भी यही था। मैं बात क्या कह रहा था, बीच में रह न जाए। खालिद बिन वलीद ने कुछ इलाकों में जो ईसाई थे उनसे टैक्स ले रहे थे पिछले 2 साल से। जो अमीर वहां पर गवर्नर थे उनसे कहा इनका जिजिया माल पूरा वापस कर दो, हम टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए कि रोम से लड़ाई चल रही है हमारी, और जो ये ईसाई हैं ये भी रोम को फॉलो करते हैं, लिहाजा हम इनकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, लिहाजा हमसे जिजिया नहीं लेंगे, वापस दे दो। जैसे ही उन सहाबा ने जिजिया वापस देना शुरू किया, इराक के कुछ इलाकों में जो ईसाई रहते थे, रिवायत में मौजूद है, सारे के सारे ईसाई रो रो करके दुआएं करते थे कि मुसलमानों की हुकूमत फिर से आ जाए, मुसलमानों की हुकूमत आ जाए, रोम मगलूब हो जाए। क्योंकि ये हमारे जानो माल की जिस तरह हिफाजत करते हैं, हमें दूसरों से डर लगता है, दूसरा कोई भी दरिंदा आएगा हमें लूट लेगा। रिवायतों में मौजूद है वो ईसाई, वो रोम को फॉलो करने वाले माल ले ले करके कतारों में खड़े होते और कहते हमसे जिजिया ले लो ताकि हमारी हिफाजत का जिम्मा हो जाए। लेकिन